یہاں تک کہ مدلان بولی اور کہنے لگی، اگر امیر شادی شدہ ہیں تو پھر کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی بیوی کہاں ہے؟ لوئی تاشی نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، ہاں امیر نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی بیوی کون ہے، اس وقت کہاں قیام کیے ہوئے ہے۔ کچھ دیر تک دیوان خانے میں کاٹ کھانے والی خاموشی طاری رہی، یہاں تک کہ مدلان بولی اور اپنے شوہر لوئی تاشی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کی غیر موجودگی میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ کیسا فیصلہ؟ غور سے مدلان کی طرف دیکھتے ہوئے لوئی تاشی نے پوچھ لیا۔ مدلان نے ایک لمبا سانس لیا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، یہ بات طے شدہ ہے کہ کیتھرین اگر شادی کرے گی تو صرف منصور بن احمد سے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ کیتھرین امیر منصور بن احمد کو اپنی روح سے بھی بڑھ کر چاہتی ہے، محبت کرتی ہے۔ میں، کیتھرین، بلزون اور نتکیر تینوں نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیتھرین امیر منصور کی رہائش گاہ پر جایا کرے گی اور ان کے کھانے کا اہتمام یہ خود کیا کرے۔ اب جانتے ہیں ہم جنس جانور بھی ایک عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو ان کے اندر بھی ایک محبت اور راحت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیتھرین جب امیر کی رہائش گاہ میں آتی جاتی رہے گی اور ان کی خدمت کرے گی تو امیر کیتھرین کے رویے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے سے واقف ہوں گے۔ اس طرح ان کے دل میں کیتھرین کے لیے محبت کی وہی چنگاری اٹھے گی جو اس وقت کیتھرین کے دل میں روشن ہے، اور جب ایسا ہوگا تو میں سمجھتی ہوں امیر منصور بن احمد کیتھرین کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مدلان رکی، پھر کہنے لگی، لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ کیتھرین امیر کی رہائش گاہ کی طرف کیوں اور کس لیے جاتی ہے۔ اس پر دکھ بھرے انداز میں لوئی تاشی کہنے لگا، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ امیر منصور بن احمد اس کی اجازت نہیں دے گا، کیتھرین سے ناراض ہو جائے گا۔ میں نے جب امیر کو کھانے کی پیشکش کی تھی تو اس بات پر زور دیا تھا تو وہ یہاں سے چلے جانے کی دھمکی دینے لگا تھا۔ مدلان، ایک بات یاد رکھنا، جس روز منصور بن احمد یہاں سے چلا گیا اس روز یہ کوہستانی سلسلے ویران ہو جائیں گے اور ہم سب کو کاٹتے پھریں گے۔ منصور بن احمد کی موجودگی نے لشکریوں کے اندر ایک جذبہ، ہمت اور جمع مردی کی ایک لہر دوڑا رکھی ہے۔ جب وہ منصور بن احمد کی سرکردگی میں نکلتے ہیں تو منگولوں کے خلاف ان کے حملہ آور ہونے کا انداز کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، لہٰذا میں یہ مشورہ نہیں دوں گا۔ پہلے یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ منصور بن احمد نے اپنی شادی کا ذکر کر کے ہمیں صرف ٹالنے کی کوشش کی ہے یا واقعی وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی بیوی ہے۔ ہاں، میں اس سلسلے میں یانگ خان سے بات کر لوں گا، اور کیتھرین کو میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی جب بھی چاہے امیر منصور بن احمد سے بات کر سکتی ہے، ان کے پاس جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں بانگ خان سب کو سمجھا دے گا۔ لوئی تاشی کی اس گفتگو پر مدلان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد کیتھرین، نتکیر اور مدلان تینوں دیوان سے نکل گئیں۔ اگلے روز جبکہ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور خوب جھک گئے تھے جس کی وجہ سے برف باری کا بھی خطرہ تھا، اور ایسے میں منصور بن احمد ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب اپنے گھر میں داخل ہوا، 2 کمروں کے اس گھر کے صحن کو اس نے آدھا ہی عبور کیا ہوگا کہ پیچھے سے کھنکھناتی ہوئی گونجدار نقرئی آواز سنائی دی، امیر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ آواز سن کر منصور بن احمد چونکا تھا، عجیب سے ناپسندیدہ سے انداز میں کیتھرین کی طرف دیکھا، مڑا۔ کیتھرین کو اس نے دروازے کے باہر ہی کھڑا رہنے دیا، خود دروازے پر آیا اور روکھے سے انداز میں کیتھرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون کیا بات ہے؟ کیا تم کسی کے خلاف کوئی شکایت رکھتی ہو؟ اس پر کیتھرین بولی اور کہنے لگی، نہیں، میں ایک ذاتی مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار اور گہرے ہو گئے تھے۔ پھر وہ کیتھرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون آج میری ایک بات غور اور دھیان سے سننا، آج تو میری رہائش گاہ پر اکیلی آ گئی ہو، آئندہ کبھی بھی میری رہائش گاہ کی طرف اکیلی آنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہاں، اگر کبھی تمہیں مجھ سے کوئی ضروری کام ہو تو لوئی تاشی کی بیوی اور اس کے بیٹے یا بیٹی میں سے کسی کو ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو تمہیں جو تکلیف ہو، جو نالش رکھتی ہو، وہ لوئی تاشی سے کہہ دیا کرنا، اس لیے کہ اب تمہاری رہائش گاہ بھی اس کے پاس ہے، وہ خود ہی تمہاری شکایت رفع کر دیا کرے گا۔ بیوی، ایک بات سنو، میری یہاں آمد سے پہلے لوئی تاشی ہی ان علاقوں کا سردار اور سالار تھا، لہٰذا لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ میں یہاں ان علاقوں میں گمنام لشکری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے عیاں کر دیا کہ میں بغداد کے لشکروں کا نائب سپہ سالار منصور بن احمد ہوں، اس بنا پر مجھے یہاں کا امیر اور سردار بنایا گیا ہے۔ اب تم واپس جاؤ، اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو لوئی تاشی سے جا کے کہو، وہ تمہارا مسئلہ ضرور حل کر دے گا۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ شکایت ہو اور اس سلسلے میں تم مجھ سے بات کرنا چاہو تو پھر میں تم سے کہتا ہوں کبھی بھی میری اس رہائش گاہ کی طرف اکیلی مت آنا، لوئی تاشی کے اہل خانہ میں سے کسی کو ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو خاتون، میں تم سے ملاقات کرنے سے انکار کر دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد رکا، اس کے بعد فیصلہ کن انداز میں کیتھرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تم جا سکتی ہو، تمہارا زیادہ دیر یہاں میری رہائش گاہ سے باہر کھڑا ہونا تمہاری عزت و آبرو کے لیے اچھا ہے نہ میرے لیے۔ دیکھو خاتون، میں پہلے ہی ایک لوٹا پٹا انسان ہوں،
मेरे जहन पर एक ऐसा बोझ है जिसे मैं बड़ी मुश्किल से संभाले हुए हूँ। अगर तुम्हारे यहाँ आने जाने के एतराज का बोझ भी मेरे शऊर पर पड़ेगा तो यकीनन मेरे लिए नाक़िले बर्दाश्त हो जाएगा। मैं शायद यहाँ रहना पसंद न करूँ। इस बिना पर मैं तुमसे कहूँगा अब तुम जा सकती हो। हाँ, अगर जरूरी बात करनी हो तो फिर किसी को साथ लाया करना, अकेली मत आना। अब तुम जा सकती हो। कैथरीन की गर्दन झुक गई थी और वो उदास और अफसरदा वापस चली गई। मंसूर बिन अहमद ने अपनी रिहायशगाह के सदर दरवाजे को बंद करके अंदर से जंजीर लगाई, फिर अंदर वाले कमरे में चला गया। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कैथरीन लोईताशी की हवेली में दाखिल हुई। उसे देखते हुए लोईताशी, उसकी बीवी मदलान, बेटा बलजून और बेटी नतकीर चारों फिक्रमंद और परेशान हो गए। इस मौके पर मदलान आगे बढ़ी, कैथरीन का बाजू पकड़कर वो दीवान खाने में ले गई। नतकीर, लोईताशी और बलजून सब दीवान खाने में दाखिल हुए और नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ देर तक बड़े गौर से कैथरीन की तरफ देखते रहे, जो अभी तक उदास और अफसरदा थी और गर्दन उसकी झुकी हुई थी। इस मौके पर मदलान ने बड़े प्यारे अंदाज में कैथरीन को अपने साथ लिपटा लिया, उसका सर चूमा, फिर कहने लगी, बेटी क्या बात है, तुम उदास और परेशान क्यों हो? तुम अमीर मंसूर की तरफ गई थी, क्या तुमने उससे शादी करने की इल्तिजा की? अगर तुमने ऐसा किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मदलान के इस इस्तफसार पर आहिस्ता आहिस्ता कैथरीन ने अपनी गर्दन सीधी की, फिर जो गुफ्तगू अमीर के साथ हुई थी आहिस्ता आहिस्ता उसने सब कह दी। कैथरीन जब खामोश हुई तब खदशात का इजहार करते हुए लोईताशी बोला और कहने लगा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि अमीर मंसूर इसका बुरा मान जाएगा। अमीर ने आज तक यहाँ कभी किसी से मजाक नहीं किया, न कभी झूठ बोला है, न फरेब धोखाधड़ी वाली बात की है। सच्चे आदमी है, जो जबान पर होता है हकीकत भी वही होती है। मुझे जब उन्होंने ये कहा कि वो शादीशुदा हैं और दूसरी बीवी नहीं रखना चाहते, तब मुझे भी बड़ा दुख और अफसोस हुआ था। जहाँ तक कैथरीन का ताल्लुक है, कैथरीन ने शादी के लिए गुफ्तगू तो नहीं की, या यूं कह लो कि कर ही नहीं सकी, कि अकेली से अमीर ने बात करने से इनकार कर दिया है। मुझे पहले इस बात का खतरा और खदशा था कि कैथरीन अगर अकेली अमीर की रिहायशगाह की तरफ गई तो अमीर उससे गुफ्तगू करने से इनकार कर देगा। लिहाजा मतलान, मैं तुमसे कहता हूँ कि आइंदा अगर कैथरीन अमीर के पास जाकर गुफ्तगू करना चाहे तो तुम इसके साथ जाया करना। इस मौके पर मदलान अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, फिर कैथरीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटी उठो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलती हूँ और मेरी मौजूदगी में तुम अमीर से गुफ्तगू करना, बल्कि मैं मौजू को खुद ही शुरू करूंगी। इस मौके पर नतकीर भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। ये सूरत हाल देखते हुए लोईताशी मुस्कुराया और कहने लगा, तुम तीनों जरूर जाओ, लेकिन गुफ्तगू संजीदगी से करना, ऐसा माहौल पैदा न करना जिससे अमीर मंसूर को तंगी और दुश्वारी का सामना करना पड़े। मदलान, तुम जानती हो अमीर पहले ही दुखी हैं। बगदाद में उनके सारे अहले खाना मारे जा चुके हैं। अब उनकी बीवी कहाँ है ये तो नहीं मैं जानता। अगर वो जिंदा है तो उसे यहाँ होना चाहिए ताकि वो अमीर की खिदमत करे। कोई मुनासिब मौका जानकर जिस वक्त ये अमीर खुशगवार हालत में हो, मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि उनकी बीवी ने इन दिनों कहाँ रिहाइश रखी हुई है, ताकि उसे वहां से यहाँ कोहिस्तानी सिलसिले में लाया जाए। मेरे ख्याल में अब तुम उठो और कैथरीन को साथ लेकर अमीर की तरफ जाओ और इस मौजू पर गुफ्तगू करो। हो सकता है अमीर का ये कहना हो कि उनकी शादी पहले हो चुकी थी और उनकी बीवी बगदाद में मारी जा चुकी हो और उन्होंने उसके दुख और गम में दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया हो। अगर ऐसा है तो फिर उम्मीद है कि ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि वो कैथरीन से शादी पर आमादा हो जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उन्हें यहाँ क़याम के दौरान ज़हनी सुकून भी मयस्सर होगा। जब तक लोईताशी बोलता रहा, उसकी बीवी मदलान, कैथरीन और नतकीर तीनों गौर से सुनती रहीं। फिर तीनों दीवान खाने से निकली और अमीर मंसूर बिन अहमद की रिहायशगाह की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद वो अमीर मंसूर की रिहायशगाह पर दस्तक दे रही थी। दस्तक देने वाली लोईताशी की बीवी मदलान थी। दस्तक उन्होंने रिहायशगाह के सदर दरवाजे पर दी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और लोईताशी की बीवी मदलान, बेटी नतकीर और कैथरीन को देखा तो लोईताशी की बीवी की तरफ देखते हुए मंसूर बिन अहमद कहने लगा, मैं दीवान खाने का बैरूनी दरवाजा खोलता हूँ और आपको अंदर बिठाता हूँ। इसके साथ ही मंसूर बिन अहमद पीछे हटा। दीवान खाने का वो दरवाजा खोला जो बाहर खुलता था। दरवाजा खुलने के साथ ही मदलान, उसकी बेटी और कैथरीन अंदर दाखिल हुई और नशिस्तों पर बैठ गईं। मंसूर बिन अहमद भी उनके सामने हो बैठा। फिर मंसूर बिन अहमद लोईताशी की बीवी मदलान की तरफ देखते हुए कहने लगा, खातूने मोहतरम, इससे पहले कैथरीन मुझसे किसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अकेली आई थी, लेकिन मैंने इसे वापस भेज दिया और समझाया कि आइंदा कभी भी ये अकेली मेरी रिहायशगाह की तरफ आने की कोशिश न करे, चूंकि अब ये अपने साथ आपको और मेरी बहन नतकीर को लेकर आई है। लिहाजा इससे कहें कि जिस मौजू पर यह गुफ्तगू करना चाहती है उसकी इब्तदा करे। इस मौके पर मदलान बोली और मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर, आपकी हिदायत के मुताबिक कैथरीन मुझे और नतकीर को अपने साथ ले आई है। जिस मौजू पर यह गुफ्तगू करना चाहती थी उसकी इब्तदा मैं खुद ही करूंगी। अमीर, हम न तमहीद बांधेंगी न असल बात कहने के लिए पेश अल्फाज कहेंगी। मेरी आपसे इल्तिजा है कि कैथरीन आपसे शादी करने की ख्वाहिशमंद है। आप जानते हैं वो लश्करी आपसे एक अनोखी अकीदतमंदी रखते हैं जो कैथरीन और सेमर को उठाकर यहाँ लाए थे।
ان کی خواہش یہ تھی کہ ان دونوں کی شادی آپ سے کر دی جائے، چونکہ شروع ہی سے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ان دونوں کو آپ سے شادی کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ چنانچہ مسلمان ہونے کے بعد بات سمر اور کیتھرین دونوں کے ذہنوں میں پختہ ہو گئی، اور دونوں نے پختہ اور مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ امیر منصور سے شادی کریں گی۔ سمر کی بدبختی کہ وہ گزشتہ جنگ میں ماری گئی، باقی کیتھرین رہ گئی ہے، اور اب یہ آپ کی زندگی کی ساتھی بننے کی خواہش مند ہے۔ بس یہی معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ اس سے پہلے اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میرے شوہر بھی آئے تھے، لیکن آپ نے ان پر یہ انکشاف کیا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور دوسری بیوی رکھنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد مدلان جب خاموش ہوئی تب ہلکی سی مسکراہٹ میں منصور بن احمد کہنے لگا، جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے ٹھیک سچائی تو یہی ہے۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور دوسری شادی کرنا واقعی میں پسند نہیں کرتا، اور جس سے شادی کر چکا ہوں وہ نہ صرف میری حفاظت کرتی ہے بلکہ اس کی مدد سے میں عالم اسلام کے دشمنوں کو بھی خون میں نہلاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ منصور بن احمد نے نیام سے تلوار نکالی۔ تلوار کافی لمبی اور چوڑے پھل کی تھی، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منصور بن احمد کہنے لگا، سنو محترم خاتون، میں اس تلوار سے شادی کر چکا ہوں، اب یہی میری بیوی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے شب بسری کرنی ہوتی ہے، لہٰذا یوں جانو کہ میری شادی تلوار سے ہو چکی ہے، اور میں ایک بار خواہ تلوار ہی سے صحیح شادی کر کے دوسری شادی اور دوسری بیوی لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں نے اس سے پہلے لوئتاشی سے بھی یہی کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، میں نے اپنی تلوار سے شادی کر رکھی ہے۔ اس بنا پر آئندہ اس موضوع پر مجھ سے کبھی گفتگو نہ کرنا، اس لیے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ منصور بن احمد کا یہ جواب بڑا مایوسانہ تھا، لہٰذا مدلان جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دیوان خانے کے باہر سے کسی نے منصور بن احمد کو پکارا۔ جس نے پکارا تھا وہ آواز لوئتاشی کی لگتی تھی۔ اس پکار پر منصور بن احمد باہر نکلا۔ دیوان خانے کے قریب ہی لوئتاشی، یانگ خان، حسام الدین اور کچھ دوسرے سالار کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک کر منصور بن احمد اندر آیا اور مدلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، باہر سارے سالار کھڑے ہیں، شاید وہ کسی اہم موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ تینوں فی الحال چلی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مدلان، نتکیر اور کیتھرین اٹھ کھڑی ہوئیں اور وہاں سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد لوئتاشی، یانگ خان، حسام الدین اور دوسرے سالار دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز لوئتاشی نے کیا اور کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے مخبر آئے ہیں اور انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ہلاکو خان نے ایک جرار لشکر کے ساتھ البیرا شہر کو فتح کر لیا ہے، اور وہاں بھی اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہے۔ اور مخبر یہ بھی بتا رہے تھے کہ اب ہلاکو خان 3 اہم علاقوں کا رخ کرے گا اور انہیں فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان تینوں میں سے ایک جزیرہ، دوسرا دیار بک، تیسرا دیار ربیہ ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوئتاشی لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر غور سے جب اس نے اپنے سامنے بیٹھے منصور بن احمد کی طرف دیکھا تو سب اداس اور افسردہ ہو گئے تھے، اس لیے کہ منصور بن احمد کی گردن جھکی ہوئی تھی، انتہا درجے کا پریشان اور فکر مند تھا، ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، یہاں تک کہ حسام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے منصور کہنے لگا، حسام الدین میرے بھائی، تھوڑی دیر تک تیز رفتار قاصد اربل شہر کی طرف روانہ کرو۔ شرف الدین سے کہو کہ ہم کوہستان کے چاق سے نکل کر جزیرہ کا رخ کریں گے، وہ راستے میں ہم سے آن ملے۔ ہلاکو نے چونکہ اب رزمگاہ کے لیے دوسرے علاقے منتخب کر لیے ہیں، لہٰذا وہ اربل کا رخ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اربل شہر کے نواح میں ہمارے ہاتھوں وہ کافی نقصان اٹھا چکا ہے۔ میرے بھائی، دوسرا کام یہ کرو کہ آج لوئتاشی اور یانگ خان کے ساتھ مل کر اپنے لشکر کی تیاری کو آخری شکل دے لو، اس لیے کہ آنے والی شب کے پچھلے پہر ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ تیسری بات جو آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے اپنے دل میں اپنے خداوند قدوس کے حضور یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ ہلاکو خان کو جزیرہ، دیار بکر اور دیار ربیہ پر قبضہ نہ کرنے دوں۔ اگر تو میں ان علاقوں کو ہلاکو سے بچا سکا، ان کا دفاع کر سکا، تو پھر مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، اور اگر میں ان علاقوں کو ہلاکو خان کی تباہی، بربادی اور مسلمانوں کو قتل ہونے سے نہ بچا سکا تو پھر ان علاقوں کے لیے تم جسے چاہو اپنا امیر مقرر کرنا۔ میں کہاں ہوں گا، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم تلاش کرو گے تو میں نہیں سکوں گا، اس لیے کہ جزیرہ، دیار بکر اور دیار ربیہ کے علاقے اگر ہلاکو کے قبضے میں چلے جائیں تو پھر میں زندہ رہنا پسند نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد جب خاموش ہوا تب سارے سالار اداس اور افسردہ ہو گئے تھے، خصوصیت کے ساتھ حسام الدین کی گردن جھکی ہوئی تھی، چہرہ اتر گیا تھا۔ اس موقع پر لوئتاشی غور سے منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، خدا کے لیے ایسا تو نہ کہیے، اگر یہ علاقے ہلاکو خان کی تباہی اور بربادی سے نہیں بچتے تو اس میں آپ کا کیا قصور؟ آپ اپنی جان کے دشمن کیوں بنیں گے؟ اپنی طرف سے کوشش کیجیے گا، اگر دفاع ہو سکا تو میں جانتا ہوں آپ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ہلاکو بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ ان علاقوں پر چڑھ دوڑا اور ہم مقابلہ نہ کر سکے تو پھر آپ کو اپنی جان گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوئتاشی کو یہاں تک کہنے کے بعد رک جانا پڑا۔
اس لیے کہ منصور بن احمد کہنے لگا، لوئی تاشی، اب تک میں مسلمانوں کی بڑی بربادی اور تباہی دیکھ چکا ہوں۔ میں نے بغداد کی تباہی اور بربادی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، پر قسم خداوند قدوس کی، وہ تباہی اور بربادی ہر روز اپنے خوابوں میں دیکھتا ہوں جس نے میری راتوں کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ بغداد کے بعد دوسرے علاقوں کی تباہی اور بربادی بھی کسی لحاظ سے کم نہیں ہے، لہٰذا جزیرہ دیار بکر اور دیار ربیہ کی بربادی شاید میرے لیے قابل برداشت نہ رہے۔ منصور بن احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ عصر کی نماز کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ پھر اپنے ساتھی سالاروں کو مخاطب کر کے منصور بن احمد کہنے لگا، پہلے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جس لشکر کو میں نے اور حسام الدین نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اس کی تیاری کو آخری شکل دیتے ہیں، ساتھ ہی ان لشکریوں کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے لیں۔ اس کے ساتھ ہی سب اٹھ کر دیوان خانے سے باہر نکلے۔ اس موقع پر لوئی تاشی کو کچھ یاد آیا، منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ منصور بن احمد رک گیا اور غور سے لوئی تاشی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کہو، اس کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، امیر، آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ خود فیصلہ کر چکے ہیں، آنے والی شب کے پچھلے حصے میں آپ اور حسام الدین لشکر کو یہاں سے لے کر کوچ کریں گے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آج شام کا کھانا آپ، حسام الدین، یانگ خان اور دوسرے سالار میرے ہاں کھائیں۔ ایسا میں سعادت سمجھ کر کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ اس موقع پر ہلکا سا تبسم منصور بن احمد کے چہرے پر نمودار ہوا اور وہ کہنے لگا، لوئی تاشی، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو کھانا میں خود اپنی رہائش گاہ میں تیار کر کے کھاتا ہوں وہ بھی ایک طرح سے تمہارا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں تمہارے ہاں سے جاتی ہیں، لہٰذا تمہیں بار بار ہماری ضیافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، امیر، میں سمجھتا ہوں یہ صرف سعادت نہیں، اس سے باہمی محبت اور چاہت بھی بڑھتی ہے۔ لوئی تاشی کے یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد مسکرا دیا اور اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر سب مسجد کا رخ کر رہے تھے۔ دوسری طرف اربل شہر میں بھی ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ چکا تھا۔ اربل شہر میں شرف الدین کردی نے منصور بن احمد کے کہنے پر قیام کر رکھا تھا اور اربل شہر کے حاکم ابن صلایہ نے اربل شہر اور اس کے گرد و نواح میں یہ خبر مشہور رکھی تھی کہ امیر منصور بن احمد کا نامور سالار شرف الدین کردی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اربل شہر میں قیام کیے ہوئے ہے، جبکہ خود منصور بن احمد اور اس کا ساتھی سالار حسام الدین ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ اربل شہر کے گرد و نواح میں سرگرداں رہتے ہیں، تاکہ اگر ہلاکو خان کبھی اربل شہر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو اس سے نمٹا جا سکے۔ اس خبر کے مشہور ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہلاکو نے دوبارہ اربل شہر پر لشکر کشی کرنے کے لیے اس کا رخ نہیں کیا۔ اب جو اربل شہر کے حاکم ابن صلایہ کی بدقسمتی آئی تو اس نے محسوس کیا کہ اب اربل شہر پر ہلاکو خان حملہ آور نہیں ہوگا، چنانچہ اس نے ایک روز شرف الدین سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اربل شہر سے نکل کر میں ہلاکو کے پاس جاؤں اور اس کے سامنے اپنا یہ ارادہ پیش کروں کہ آنے والے دور میں میں ابن صلایہ حاکم اربل ہلاکو خان کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے امان دی جائے۔ ابن صلایہ ایسا اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے شہر کو محفوظ کرے۔ جب اپنے ان ارادوں کا اظہار اس نے شرف الدین کردی سے کیا تو شرف الدین کردی نے اربل کے حاکم ابن صلایہ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور اسے ہلاکو کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ لیکن شرف الدین کردی کے منع کرنے کے باوجود ابن صلایہ اربل شہر سے نکلا اور ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب ہلاکو کے پاس وہ پہنچا تو ہلاکو نے کوئی گفتگو نہ کی بلکہ اسے قتل کر دیا۔ انہی دنوں شرف الدین کردی کے پاس منصور بن احمد کا پیغام پہنچا، چنانچہ اربل شہر کا انتظام ایک سالار کے حوالے کرنے کے بعد شرف الدین کردی اربل شہر سے نکلا تھا تاکہ دریائے فرات کے کنارے وہ منصور بن احمد کے لشکر میں جا شامل ہو۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے جس وقت لوئی تاشی کی بیوی مدلان، بیٹی نتکیر اور کیتھرائن تینوں دعوت کے سامان کا اہتمام کرنے میں مصروف تھیں اور کیتھرین چاولوں سے بھرا ہوا ایک تشت اپنے گھٹنوں پر رکھے چاول صاف کر رہی تھی، اس موقع پر بلزون گھر میں داخل ہوا۔ وہ پریشان اور فکر مند تھا، سیدھا اس طرف گیا جہاں مدلان، نتکیر اور کیتھرائن بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جا کر اپنی ماں کے قریب بیٹھ گیا، پریشان فکر مند تھا، چہرہ اترا ہوا تھا۔ لمحے بھر کے لیے نتکیر اور مدلان دونوں ماں بیٹی نے بڑی غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر مدلان نے اسے مخاطب کیا، بلزون بیٹے، میں دیکھتی ہوں تو پریشان اور فکر مند ہے، کہو کیا بات ہے؟ کیا تمہارے بابا نے تمہاری دل شکنی کی ہے یا کسی بات پر تمہیں جھڑک دیا ہے؟ اپنی ماں کے اس محبت سے پوچھنے پر بلزون رو دیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے مدلان نے اسے گلے لگایا اور اس کا سر اور پیشانی چومی، پھر کہنے لگی، بیٹے رو نہیں، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।